جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جس موضوع پر آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے سفر آخرت کے تعلق سے. یہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور یہ بات صحف ابراہیم میں بھی ہے اور صحف موسیٰ میں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل بات اور اصل چیز یہاں پر جو بتائی، اصل چیز کی طرف جو ترجیح دینے کا حکم دیا وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جلد حاصل ہونے والی چیز کو ترجیح دیتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی آخرت کا جو دن ہے وہ بڑا ہی بھاری دن ہے اور بڑا ہی مشکل جو ہے وہ معاملہ ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، حالانکہ میں نے ان کو بنایا، ان کو درست کیا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاهُمْ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب چاہے میں ان کی شکل و صورتوں کو بدل کے رکھ دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آخرت کی زندگی کے تعلق سے فرمایا کہ جو کوئی آخرت کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے آخرت کی زندگی دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے دنیا کی زندگی دے دیتے ہیں. انسان جس چیز کو ٹارگٹ بناتا ہے، انسان جس چیز کو ہدف بناتا ہے، پھر اس کی کوششیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، اسی کے حساب سے وہ کوششیں کرتا ہے. آخرت کا جو دن ہے اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کی مثالیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا. کیسی زندگی گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی؟ کیا دنیا کی زندگی کو انہوں نے اصل زندگی مانا؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی جو دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، بس چند روزہ ہے. اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 دینار، کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ 7 دینار. اور اس مال کو بھی وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. ماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے گھر میں مال پڑا ہوا ہو، دنیاوی مال پڑا ہوا ہو، اور اس حال میں اللہ سے ملوں. اس مال کو صدقہ کر دیا جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامان تھے، جنگی سامان، اس کو صحابہ میں تقسیم کر دیا گیا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ کو جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا. چراغ جلانے کے لیے پڑوسی سے تیل ادھار لیا گیا، پڑوسی سے تیل لیا گیا اور پھر چراغ کو جلایا گیا. چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. کائنات کے سردار
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا۔ یہ ان دنوں کی یہ جو خطبہ ہے یہ ان دنوں کا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا کو الوداع کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ ایک بندہ، ایک اللہ کا بندہ جسے اللہ نے دنیا اور دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یا پھر دنیا کا مال و متاع دینا چاہا، لیکن اس نے دنیا کے مال و متاع کو پسند نہیں کیا بلکہ آخرت کو پسند کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر رونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آدمی کی مثال دے رہے ہیں، ایک شخص کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں ان کو معلوم پڑا کہ اس شخص سے مراد، اس آدمی سے مراد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ نے ان کو چاہا کہ دنیا کے پورے خزانے ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کھول کے رکھ دے، دنیا کا بادشاہ بنا دے، دنیا کے بڑے سے بڑے مال و دولت کا اللہ تعالیٰ ان کو مالک بنا دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا میرے پاس آ جائے تو 3 دن سے زیادہ میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ میرے گھر میں ہو۔ جب بھی مال آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ لوگوں کا لینا دینا قرض تھا، اس حال میں وہ دنیا سے جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، حالانکہ فتوحات کا دور جب شروع ہوا، جب مکہ فتح ہوا اور دیگر ملکوں کو فتح کرنے لگے مسلمان، تو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیا جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ تو کس طرح کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور کیسی مثال جو ہے ہمارے لیے دی کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ دیکھیے آخرت کی زندگی اصل کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر انسان کو موت نہیں آتی اور انسان کو وہاں بڑھاپا نہیں آتا، انسان کو وہاں پر بیماری نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اگر دنیا سے چلا جائے انسان اور اس کو جنت مل جائے، وہ کامیاب ہو جائے آخرت میں، تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی زندگی عطا فرمائے گا، وہاں نہ اس کو بڑھاپا آئے گا، نہ اس کو بیماری آئے گی، نہ ہی جو ہے اس کو پیشاب و پیخانے کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کھانا کھائے گا، کھانا تناول فرمائے گا اور ایک ڈکار دے دے گا، پورا کھانا اس کا ہضم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جہنم کے تعلق سے فرمایا کہ جہنم کی جو گہرائی ہے، جہنم کی جو گہرائی اتنی زیادہ گہرائی ہے، جہنم اتنی گہری ہے کہ 70 سال پہلے اس میں ایک پتھر پھینکا گیا تو اس پتھر کو پہنچتے پہنچتے 70 سال ہو گئے۔ 70 سال کے بعد وہ پتھر جو ہے وہ جہنم کی گہرائی میں جا کے گرا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے تعلق سے کہ جہنم میں جو سانپ ہیں وہ اونٹوں کی طرح ہیں، اونٹوں کی جو گردنیں ہوتی ہیں، بختی اونٹوں کی طرح جہنم کے اندر اللہ نے سانپ بنائے ہیں، اور ایک دفعہ کسی کو اگر وہ ڈس لے تو 40 سال تک اس کا زہر وہ محسوس کرتا ہے۔ پھر بچھو کی بھی ویسی حالت ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ کھچروں کی جیسے بچھو ہیں، اگر وہ ایک دفعہ ڈس لے کسی کو تو 40 سال تک اس کا زہر اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اتنی خطرناک چیزیں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے بنائی ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا کہ اس کا ایک دانت جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک دانت جو ہے اس کا احد پہاڑ کے برابر اس کا ایک دانت ہوگا۔ پھر حدیث میں بتایا گیا اس کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے
وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ اس کے بیٹھنے کی جگہ میں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا اس کو جہنم میں اتنا بڑا اس کو بنائے گا اور اس کو عذاب دے گا. اس کو آگ میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. اس کا اوڑھنا بھی آگ، بچھونا بھی آگ، اور اس کا لباس بھی جو پہنایا جائے گا تارکول کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. تارکول سے مراد جو ہے ڈامبر کا لباس اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا جہنم کے اندر، اور پھر اس کو عذاب دیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا اور اس پر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل جو ہے وہ نافرمانی یا پھر بالکل اللہ کے حکم کی روگردانی وہ نہیں کریں گے. جو بھی حکم اللہ تعالیٰ دے گا ان کو وہ حکم پورا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور پتھروں کو ڈال کر اس کی آگ کو اللہ تعالیٰ سلگائے گا. جبریل امین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ آگ سلگا رہا ہے، مستقل وہ آگ سلگا رہا ہے. جبریل امین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، یہ آدمی کیا کر رہا ہے، یہ شخص یہاں پر کیا کر رہا ہے، یہ کیا کام ہے اس کا؟ تو جبریل امین نے کہا انہو مالک خازن جہنم، یہ مالک ہے، اس کا نام مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے، یہ جہنم کو سلگا رہا ہے یعنی جہنم سلگ رہی ہے، مستقل سلگ رہی ہے، قیامت تک جہنم جو ہے وہ سلگتی رہے گی. یہ کام کنٹینیو جو ہے چل رہا ہے. کلما خبتناہم وزدناہم سعیرا، جیسے ہی آگے ٹھنڈی ہو جائے گی پھر دوبارہ اس کو بھڑکایا جائے گا. تو جہنم جو ہے وہ بھڑکائی جا رہی ہے، جہنم کو دہکایا جا رہا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے اس جہنم سے بچنے کے لیے کچھ وہ اعمال کرے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو انسان دن میں 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ جو کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ جو ہے مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، لہٰذا تو اسے مجھ سے پناہ دے دے. اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے جہنم اللہ کے پاس خود کہتی ہے کہ اللہ تو جو ہے مجھ سے تو بچا لے. تو اس دعا کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے جنت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الجنہ. ہماری دعاؤں کے اندر ہمیں یہ جنت جو ہے طلب کرنی چاہیے، جنت کی جو ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے. اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے انسان کی زندگی کی؟ انسان جب مرتا ہے تو اخروی زندگی کی جو شروعات ہے وہ قبر سے ہوتی ہے. جیسے قبر میں اس کو ڈالا جاتا ہے وہیں سے جو ہے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر اور اس کو سوال کرتے ہیں. اگر نیک انسان ہے، دنیا میں اللہ کی فرما برداری اس نے کی ہے، تو وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے. تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، اور تو نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. 4 سوالات جو ہے قبر میں اس کو کیے جاتے ہیں. اگر بندہ مومن ہے، دنیا میں اللہ کی فرما برداری اس نے کی ہے، ایسا نہیں کہ دل میں جب آیا تب اللہ کی فرما برداری، جب دل میں آیا تو اللہ کی نافرمانی، بلکہ ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتا رہا. دنیا کے اندر کوشش کی اس نے کہ اللہ کو ڈر کے میں زندگی گزاروں. دنیا کے اندر نمازوں کا وہ پابند رہا، شریعت کا وہ پابند رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا وہ پابند رہا. لہٰذا قبر میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے اور وہ بولے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، رسول ہیں، اور جو ہے میرا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ تعلیم مجھے قرآن کی طرف سے ملی ہے. یہ جو میں نے حاصل کیا علم، یہ قرآن کریم کی طرف سے مجھے علم حاصل ہوا. حدیث میں آتا ہے جب وہ ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو قبر اس کے لیے تا حد نگاہ پھیل جاتی ہے.
یہ قبر جو 3x6 یا 3x7 کی قبر ہم دیکھتے ہیں کتنی تنگ اور کتنی تاریک ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے اس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور گرمی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے مٹی اوپر سے ڈال کے چلے جاتے ہیں، کتنی تنگ اور تاریک اور کتنی جو ہے اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، کتنی جو ہے اندھیری قبر ہوتی ہے۔ اس قبر میں انسان کو ڈال کے چلے جاتے ہیں لوگ، اس کا عمل وہاں پر اسے کام آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو مال ہے، اس کا مال جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کا مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے رشتہ دار جو ہیں اسے قبر تک پہنچاتے ہیں، رشتہ دار بھی قبر کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر قبر میں جو جانے والی چیز ہے اس کا عمل ہے، اس کا نیک عمل ہے۔ اگر نیک عمل کیا ہے تو نیک عمل، برا عمل کیا تو برا عمل۔ نیک عمل اگر اس نے کیا ہے تو نیک عمل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا اور اسے دیکھ کر کہے گا کہ تو کون ہے، تیری شکل کتنی خوبصورت ہے، تو کون ہے بتا۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ نے مجھے آج جو ہے انسانی شکل میں تیرے سامنے پیش کیا ہے، میں تیرا ساتھی ہوں قبر میں۔ پھر جو برا عمل کرنے والا انسان ہوگا، نہایت ہی بدصورت شکل میں ایک انسان اس کے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے تو کون ہے بھائی، کتنی بری شکل والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں، دنیا میں جو تو عمل کیا کرتا تھا میں تیرا عمل ہوں۔ لہٰذا اس کے لیے قبر جو ہے اس کے لیے دبا دی جاتی ہے، تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مثال دے کے بیان فرمایا کہ جس طرح سے پسلیاں جو ہے اس کی اس طرح سے مل جاتی ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ پھر اس پر جو ہے روزانہ 2 وقت، صبح کے وقت میں اور عصر کے وقت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتی ہے تو جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، جہاں سے جہنم کی گرم گرم ہوائیں آتی ہیں۔ اور اسے بتایا جاتا ہے اگر برا شخص ہے، برا عمل کرنے والا انسان ہے، اسے بتایا جاتا ہے، جنت بتائی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا تھا، تو نے نیک عمل نہیں کیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ جہنم میں جو ہے جانا پڑے گا۔ تو یہیں سے انسان کی شروعات ہوتی ہے، قبر کی زندگی سے انسان کی جو شروعات ہے قبر سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ انسان چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے ایک دن اس چیز میں اس کو گرنا ہی ہے، اس قبر میں ایک دن اس کو، اس لحد میں، اس قبر میں ایک دن اس کو اس کے دامن میں، اس کے گود میں جانا ہی ہے انسان کو۔ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کیا وہ بچ جائے گا، کیا وہ بچ پائے گا، کیا وہ اس سے اپنے آپ کو اس سے نجات دے پائے گا؟ نہیں بچے گا وہ۔ انسان کتنا بھی کوشش کر لے، ایک نہ ایک دن تو قبر کے گڑھے میں اس کو جانا ہی ہے۔ پھر اس کی تیاری انسان کیوں نہیں کرتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب خلیفہ بنے قبر کے پاس جب جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی ان کی تر ہو جاتی تھی، داڑھی ان کی بھیگ جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے امیر المومنین آپ کسی چیز کے ذکر سے اتنا آپ جو ہے روتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قبر کے پاس آتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ قبر سے زیادہ وحشت ناک، ڈراؤنا اور ہیبت ناک منظر میں نے اور کہیں نہیں دیکھا۔ اگر اس قبر کے مرحلے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے کے معاملے بھی اس کے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس قبر میں وہ ناکام ہو گیا قبر کے مرحلے میں تو پھر جو ہے آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے بہت دشوار ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے ہمیں چاہیے قبرستان کی ہم زیارت کریں اور جا کر جو ہے دیکھیں، قبر والوں کو دیکھیں، قبر والوں کے قبروں کو ہم دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، آج یہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کا بنگلہ، ان کا گھر، ان کی جائیدادیں، ان کی آل اولاد، ان کی سواریاں، ان کے بہترین لباس
اور زیب و زینت کی تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو وہ اپنے گھر ہی میں چھوڑ آئے ہیں، اور یہاں وہ تنے تنہا اکیلے جو ہے وہ پڑے ہیں تنگ اور تاریک کوٹڑی کے اندر۔ تو بڑی عبرت والی بات ہے، بڑی ہی جو ہے یہ عبرت آموز جگہ ہے، اور ہمیں جانا بھی چاہیے۔ قبرستان کی زیارت کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پہلے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کیا کرو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ وہاں جانے سے انسان کو موت یاد آتی ہے، انسان کو موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے انسان کو، کہ ایک دن ہمیں یہاں بھی اس شہر خاموشہ میں ایک دن ہمیں بھی آنا ہے۔ دیکھیے اگر کسی کو موت نہیں آتی دنیا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے برگزیدہ اللہ نے کسی کو بنایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، لیکن موت کا پیالہ، موت کا گھونٹ انہیں بھی پینا پڑا، اور بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آسانی کے ساتھ۔ آئیے چند مثالیں، چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا جب وقت آیا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری کے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا، اور اتنا درد ہوتا تھا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی تھی، اور اگر میں اس کو چھو لیتا، ہاتھ لگاتا، تو اس کی جو گرمی ہے، اس کی شدت جو ہے میں محسوس کرتا۔ دیکھیے خواتین کی طرف سے آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو برائے مہربانی جو ہے آپ آوازیں کم کریں اور سننے کی کوشش کریں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے لیے آپ جو ہے یہ جو درس ہے آج کا بڑا ہی عبرت آموز ہے، اور یہ انسان کے لیے، انسان کا دل جو ہے اس درس میں، یا پھر یہ جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس سے انسان کا دل نرم ہو جانا چاہیے، نہ کہ انسان جو ہے اور زیادہ لاپرواہی برتے، بلکہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ واقعی میں یہ حقیقت ہے کہ مجھے ایک دن جو ہے اس مرحلے سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ ہمارے باپ دادا، ہمارے جو والدین ہیں وہ کہاں ہیں بھی؟ پہلے ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، وہ ہماری طرح وہ زندگی گزارتے تھے، ہماری طرح ان کے اندر جوش و خروش تھا، ہماری طرح جو ہے جذبہ تھا، ہماری طرح وہ خوش ہوتے تھے، ہماری طرح وہ کام کاج اس دنیا میں کرتے تھے۔ آج وہ کہاں چلے گئے؟ کیا ہمارے ساتھ میں ہے؟ وہ نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن ہم بھی جائیں گے، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ پہلے والے لوگ چلے جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو موت نہیں آتی دنیا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، لیکن ان کو بھی موت آئے گی، وہ دنیا میں آئیں گے، آنے کے بعد جو ہے یہاں زندگی گزاریں گے، پھر وہ بھی انتقال ہوں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کو دفن کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ تو موت سے کسی کو جو ہے وہ رستگاری نہیں ہے، ہر انسان کو جو ہے یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ اصل میں دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے امتحان ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے یہ بونے کا اور کھیتی کا کام کرنا ہے یہاں پر۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں پر بوئیں گے آخرت میں ہم کو وہی کاٹیں گے ہم۔ انسان نے اگر نیکیاں بوئی ہیں تو اس کو نیکیاں ملیں گی، برائیاں گناہ اگر اس نے بوئے ہیں تو فصل بھی اسی کے اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کی زندگی کو ہم ترجیح دیں۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، کیونکہ درس ویسے بھی جو ہے تھوڑا زیادہ دیر سے جو ہے شروع ہوا ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس چند احادیث آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جس میں ہمارے لیے بڑی ہی جو ہے عبرتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جو ہے جہنم میں جانے کے بعد جہنم کی گہرائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات جو ہے جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکثریت وہاں پر عورتوں کی ہے، جہنم میں اکثریت جو ہے وہ عورتوں کی ہے۔ تو پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جو آپ کے سامنے پوری پیش کر دیتا ہوں، سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے، بے شک فساق جہنمی ہے۔ کہا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں ہیں، فساق جو ہے وہ عورتیں ہیں۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو ناشکری کرتی ہیں، جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں ناشکری کرتی ہیں، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی، جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی، جب ان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو شکر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ اکثریت جو ہے جہنم میں عورتوں کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بھی انہیں اکثر عورتوں کو جو ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا، شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ کی نافرمانی تو وہ الگ چیز ہے، لیکن حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اکثریت جو ہے عورتوں کی وہ جہنم میں ہوگی۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے معاملات کو ہم درست کریں۔ جنت کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کیے دیتا ہوں۔ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ تضمیر شدہ تیز رفتار گھوڑا سوار 100 سال تک اس سائے کے اندر چلے گا اس درخت کے، لیکن وہ سایہ جو ہے ختم نہیں ہوگا۔ تو جنت کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ جنت کی جو کھیتی باڑی ہے، جنت میں آپ کو درخت لگانے ہیں تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس کا ذکر جو ہم کثرت سے کریں، جنت میں ہمارے نام کے درخت لگتے جائیں گے۔ اور ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال تک ایک گھوڑا اس میں دوڑے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں یہ تمام چیزیں دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ 100 سال تک گھوڑا دوڑے گا، مذاق کی بات ہے، معمولی بات ہے۔ ایک سروے کے مطابق اگر ایک گھوڑا تیز رفتار سے پوری دنیا کا اگر چکر لگا لے گا تو 1 سال میں ختم کرے گا، وہ 1 سال میں پوری دنیا کا چکر وہ ختم کر سکتا ہے ایک گھوڑا تیز رفتار۔ اب جنت میں جو درخت ہے، ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہے کہ 100 سال تک بھی اگر گھوڑا دوڑے گا تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر بازار بھی لگے گا، جنت میں بازار بھی ہے جس میں جمعہ کے دن وہ بازار لگے گا، جمعہ کے دن اس میں ڈھیروں کستوری ہوگی، یعنی مشک جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہاں پر ہوگا، اور شمال سے چلنے والی جو ہوا ہوگی ان کے چہروں کو، جنتیوں کے اور کپڑوں کو خوشبو سے بکھیر دے گی۔ جیسے ہی ہوا چلے گی ان کے چہرے، ان کے کپڑے خوشبو سے معطر ہو جائیں گے، جس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، ان کا حسن و جمال بھی جو ہے زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، حسن و جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پس جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے، اپنے اہل خانہ کی طرف جب واپس آئیں گے تو ان کے بھی حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوا ہے، وہ کہیں گے ہاں تمہارے بھی حسن و جمال میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ کہیں گے اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہو۔ یہ جنت کے تعلق سے آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پیش کی، کیونکہ جنت اور جہنم کا دونوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، جہنم کی آگ سے ڈرانا اور جنت کی خوشخبری دینا، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہیں۔ انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر گناہوں سے باز آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں انسان کو بتایا جاتا ہے۔ اور بھی مزید جو ہے جنت کے خیموں کے تعلق سے جو ہے ذکر آتا ہے احادیث کے اندر کہ مومن کے لیے جنت میں ایک جوفدار موتی کا خیمہ ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر ہم نے کپڑوں کے خیمے دیکھے ہیں، ٹینٹ جس کو کہا جاتا ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خیمے بنائے ہیں کہ موتی کے ہوں گے، وہ پوری طرح سے ایک موتی ہوگا، اندر سے پوری طرح سے اس کو جو ہے تراشا ہوا ہوگا، موتی کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی وہ رہائش گاہ ہوگی، جنتیوں کی وہ رکنے کی جگہ ہوگی۔ ایسے خیمے دنیا میں ہمیں کہیں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے نہیں ملتے، یہ صرف جنت میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جو کہ ہمارے تصور سے بالا تر ہیں۔
ہم دنیا میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی لمبائی بلندی میں 60 میل ہوگی، 60 کلومیٹر نہیں 60 میل، جو کہ کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں مومن کے کئی گھر والے ہوں گے، مومن ان پر گھومے گا تو ان کا بعض دوسرے بعض کو نہیں دیکھ سکے گا، یعنی اس کے اندر سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، وہ اس میں گھومیں گے، اس میں جو ہے چہل قدمی کریں گے، اس میں پھریں گے اور اس میں جو ہے وہ ٹہلیں گے، لیکن ایک دوسرے کو وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وسعت کے بارے میں بتایا کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ جنت کے دروازوں کے، جنت کا جو دروازہ ہے اس کے 2 دروازوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا 40 سال لگ جائیں گے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کو پہنچنے کے لیے، 40 سال لگ جائیں گے، اتنا بڑا جو ہے وہ دروازہ جنت کا۔ اب دیکھیے جنت کتنی بڑی ہوگی، اور حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جو ہے وہ بیک وقت سب لوگ جنت میں ایک ساتھ داخل ہو جائیں گے، ایسا نہیں کہ کیوں لگانا پڑے گا، بلکہ بیک وقت سب جنتی ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے گھوڑ سواری کا بہت شوق ہے، کہ جنت میں گھوڑا ہوگا، جنت میں گھوڑا ملے گا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں جنت میں گھوڑا ہوگا، لیکن جنت کا جو گھوڑا ہے وہ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ یہ دنیاوی گھوڑا جو ہے گوشت کا، خون کا، ہڈیوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے، وہ ایسا گھوڑا نہیں ہوگا، یاقوت سے بنا ہوا وہ گھوڑا ہوگا۔ اب یاقوت سے بنا ہوا گھوڑا کیسا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسا گھوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ انسان کے کچھ شوق ہوتے ہیں، کچھ خواہشات ہوتے ہیں، دنیا میں وہ خواہشات پورے نہیں ہوتے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اور سب سے بڑی اور سب سے عظیم چیز جس کا ذکر حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا اور کچھ نعمت تم چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ اتنی نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم میرا دیدار نہیں کرنا چاہو گے؟ کیا تم میرا دیدار نہیں کرنا چاہو گے؟ تو کہیں گے ہاں اللہ ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار جو ہے وہ جنتیوں کو کرائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ جنتی جو ہے جنت کی تمام نعمتوں کو وہ ہیچ سمجھنے لگیں گے۔ اتنا لطف اور اتنا سکون اور اتنا جو ہے ان کو اتنا بہتر اور اتنا خوشی ان کو محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد میں۔ اور اللہ کا دیدار وہی کرے گا جو جنت میں جائے گا۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ کیا؟ اللہ کی رضامندی۔ اللہ فرمائے گا اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے والا۔ ایک اور چیز میں تم کو عطا فرماتا ہوں، وہ یہ کہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہونے والا۔ ختم، ناراضگی ختم ہو گئی، بھی تم کچھ بھی کرو اب تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب جہنم کے تعلق سے ایک حدیث جو سماعت فرمائیے کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جہنمیوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض جہنمیوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، اور بعض کو کمر تک اور بعض کو گردن تک جلا دے گی۔ یعنی انسان کے جتنے گناہ ہوں گے اس گناہوں کے حساب سے اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا، بعض کو ٹخنوں تک، بعض کو کمر تک، بعض کو جو ہے وہ گردن تک۔ کچھ مسلمان بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد ان کے چہروں کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، کیونکہ وہ نماز پڑھتے تھے، لہٰذا ان کے چہروں سے وہ پہچانے جائیں گے۔ ان کے چہرے کو چھوڑ کر پورا جسم جو ہے ان کا جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا۔ پھر جب وہ سزائیں بھگتنے کے بعد ان کو باہر نکالا جائے گا تو جنت کی ایک نہر میں ان کو نہلایا جائے گا۔ پھر وہ اس طرح سے اگیں گے جس طرح سے نیا پودا جو ہے زمین سے اگ آتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں جو جنت میں شخص جائے گا، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ، اس کو ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا اللہ اس سایہ دار درخت تک مجھے پہنچا دے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
اس کے بعد تو کچھ مطالبہ نہیں کرے گا؟ کہے گا ہاں کچھ مطالبہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ سایہ دار درخت کے پاس وہ پہنچ جائے گا، پھر ایک اور درخت اس کو نظر آئے گا جو پھلدار ہوگا، بہت زیادہ پھل اس میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سے وہ درخواست کرے گا بندہ، اے اللہ اس درخت تک مجھے جانے کا جو ہے موقع دے دے تاکہ میں اس کے پھل کو کھا سکوں۔ اس کے بعد میں کچھ مطالبہ نہیں کرنے والا، نہیں پوچھنے والا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس درخت تک پہنچائے گا، پھر وہ اس کا پھل کھائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور درخت اس کو دکھایا جائے گا جو پھلدار درخت ہوگا اور وہاں پانی کا بھی انتظام ہوگا۔ بندہ کہے گا اے اللہ اب اس درخت تک مجھے پہنچا دے، اس کے بعد تجھ سے میں کچھ مطالبہ نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کو معلوم ہے بندہ ایسا کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت تک پہنچائے گا جہاں پانی ہوگا، پھل ہوگا اور سایہ بھی ہوگا۔ پھر وہ جنت کے اندر جانے کی کوشش کرے گا، جنت کے دروازے تک وہ پہنچ جائے گا۔ اللہ سے اللہ سے پھر درخواست کرے گا، اے اللہ اب جو ہے مجھے جنت کے دروازے تک جو ہے پہنچا دے، یا پھر جنت کے اندر مجھے پہنچا دے۔ اس کو جو ہے پھر جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا، آخر میں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اتنی نعمتیں اس کو دی جائیں گی، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ آخر میں جانے والا شخص کیا کہے گا؟ اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں، شاید مجھ سے زیادہ کسی کو اللہ نے دیا نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ مجھ سے زیادہ اللہ نے کسی کو کچھ نہیں دیا ہوگا۔ یہ آخر میں جانے والے جنتی کی یہ مثال ہے۔ پھر سوچئے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، جس کے جنت میں درجات بلند ہوں گے، اعلیٰ درجات جس کے ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت عطا فرمائی گی، اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا کہ فقراؤں کی تعداد زیادہ ہے، غریب لوگ زیادہ ہیں، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے۔ جو مہاجرین میں سے جو فقراء تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے ڈھنگ سے کھانا نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ سے کپڑا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے محتاج وہ ہوتے تھے، اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، فقراء مہاجرین اصحاب صفہ، جن کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وقت پر روٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن جنت میں سب سے پہلے 40 سال پہلے وہ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی غربا حضرات ہوتے ہیں، اگر وہ دین کے پابند ہیں تو حدیث میں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جنت کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، لیکن اتنا جو ہے وقت میرے پاس نہیں ہے، پھر بھی اگر اجازت ملتی ہے تو جو ہے اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ جنت کی مٹی کیسی ہے؟ جنت کی جو مٹی ہے وہ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی بابت فرمایا میں ان سے جنت کی مٹی جو کہ میدے کی طرح سفید ہے، جنت کی مٹی کیسی ہے؟ میدے کی طرح سفید ہے، کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ یہودیوں سے میں جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کرتا ہوں جو کہ میدے کی طرح سفید ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا ابو القاسم وہ روٹی کی مانند ہے، وہ روٹی کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روٹی بھی میدے کی ہوتی ہے۔ یہودیوں کا اکثر کیا ہوتا تھا، وہ ہے نا تھوڑا سا لمبا جو ہے کیا بولتے ڈائیورشن لے کے وہ بات کرتے تھے، ہے نا، اس کو ڈائریکٹ سیدھی بات نہیں، بلکہ نہیں وہ روٹی کی طرح ہے، روٹی بھی تو میدے ہی کی ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے فرمایا اہل جنت کنگھی بھی کریں گے، اہل جنت جو ہے وہ کنگھی ان کے بال ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سر کے بال کے علاوہ پورے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے، تو ان کی کنگھیاں کیسی ہوں گی؟ تو حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ اہل جنت کی جو کنگھیاں ہیں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے خوشبودار لکڑی ہوگی۔ عود جو ہوتا ہے، جو خوشبودار جو عود جلاتے ہیں گھروں میں تاکہ خوشبو پھیلے، تاکہ گھر جو ہے خوشبو سے گھر کے اندر خوشبو سما جائے، خوشبو سے گھر جو ہے بھر جائے، تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو انگیٹیاں دے گا اس میں وہ خوشبودار لکڑیوں کو جلائیں گے، اور ان کی جو کنگھیاں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی۔
اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں جو ہے جنت کا تذکرہ آیا ہے. جو پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو چہرے ہوں گے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. جو پہلے جنت میں جائیں گے کیا ہیں حدیث میں الفاظ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. پھر دوسرا گروہ داخل ہوگا جن کا رنگ آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوگا. ان کا رنگ اور ان کی روشنی اور خوبصورتی ایسی ہوگی جیسے ستارے ہیں جو چمک رہے ہیں. ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی. جنت میں ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی. ہر بیوی نے 70 عمدہ پوشاکیں زیب تن کی ہوں گی. یعنی بیک وقت میں 70 لباس اس نے پہنے ہوں گے. بیک وقت میں 70 لباس اس نے پہنے ہوں گے اور ان کے بیچ میں سے ان کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا نظر آ رہا ہوگا. اتنے لباس پہننے کے باوجود بھی پنڈلی کے اندر سے ان کا گودا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. تو یہ خوبصورتی کی مثال ہے. اصل میں اتنی خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ بیویاں جو ہے جنتی کو دیکھے گا. جنت میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو کھلائے گا, جو مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی, وہ کیا ہوگی؟ حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز جو جنتی لوگ کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا. مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ جو ہے وہ جنتیوں کو سب سے پہلی مہمان نوازی ان کی مچھلی سے کی جائے گی. جنت کے اندر وادی بطحان کا ذکر آیا ہے حدیث میں, جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وادی بطحان جو ہے وہ جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے. کچھ نہریں ہیں جن کا ذکر جو ہے یعنی وہ جو نہر ہے وہ جنت کی نہروں میں سے ہیں. تو وادی بطحان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھی جو ہے جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے. جنت کی صفات کیسی ہیں؟ جنت کے صفات کے تعلق سے آپ کے سامنے حدیث میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک نہر تک جا پہنچا. میں جنت میں چل رہا تھا تو اچانک ایک نہر تک میں جا پہنچا. اس کے کناروں پر لؤلؤ کے قبے تھے. لؤلؤ ایک جو ہے قیمتی چیز ہے, آپ جانتے ہیں ایک قیمتی پتھر ہے. اس کے جو کنارے ہیں وہ لؤلؤ کے ہیں. میں نے فرشتے سے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہی نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. تو یہ جو ہے یہ جو نہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی یہ نہر کوثر تھی. پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی پر مارا اور مٹی کی جگہ پر کستوری نکلی. کستوری جو خوشبودار چیز ہوتی ہے, جیسے مٹی پہ ہاتھ مارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کستوری یعنی خوشبو والی جو چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی. یعنی جنت کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی ہے, وہ مشک کی ہے. ہمارے جیسا یہ مٹی نہیں ہے بلکہ خوشبو والی جو چیز ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ جنت کی مٹی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے لایا گیا. میں نے اس کے پاس بہت زیادہ نور دیکھا. سدرۃ المنتہا یعنی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں لے جایا گیا, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ نور ہے. اب آئیے اور مزید جو ہے احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور کہا اے بنو اود میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے, پھر جنت یا جہنم کی طرف وہ ایسی اقامت ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی. انسان ایک بار چلا جائے گا تو پھر وہاں سے اس کو آنے کا کوئی موقع نہیں ہے. وہ ایسی ہمیشگی ہے جس کی وہ موت نہیں آئے گی, اور ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے. انسان وہاں جانے کے بعد امر ہو جائے گا, وہ مرے گا نہیں. دنیا میں جو باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ ایک انسان نے آب حیات پی لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا, امر نہیں ہوتا ہے دنیا میں انسان. امر صرف جو ہے وہ جنت میں ہوگا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, تو ایک فرشتہ جو ہے آواز دے گا. ایک فرشتہ آواز دے گا اور کہے گا ایک جانور کی شکل میں, ایک بکرے کی شکل میں یا ایک مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا. وہ فرشتہ کیا کرے گا؟ موت کو ذبح کرے گا. پھر جنتیوں کو منادی کرے گا,
جنتیوں کو اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں اب تم کو موت نہیں آنے والی، اے جنتیوں اب تم کو موت نہیں آنے والی۔ پھر جہنمیوں سے کہے گا اے جہنمیوں تم کو بھی موت نہیں آنے والی، ادھر بھی موت نہیں ادھر بھی موت نہیں۔ جنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی خوشی کے مارے مر جاتے ہیں، اتنی خوشی ان کو ہوتی، موت نہیں۔ اور جہنم میں اگر موت ہوتی تو جہنمی غم کے مارے تکلیف کے مارے وہ مر جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو موت کا جو یہ جھنجٹ ہے یہ ختم کر دے گا، یہ موت کا معاملہ ختم کر دے گا، ہے نا۔ انسان موت سے دنیا میں ڈرتا ہے، جتنی بھی نعمتیں اس کے پاس ہوں آخر میں موت کا نام سنتے ہی وہ جو ہے اس کا مذاق کرکرا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں الفاظ بھی ہیں اکثر ذکر حادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی، ہے نا۔ تو جنت میں یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے جو ہے موت کا خاتمہ کر دے گا، اسے موت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ کی وہ جنتیں ہیں، وہاں کی بہاریں ہمیشہ کی ہیں، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر اسے کوشش کرنا ہے کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کو جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز سے بچنا ہے دنیا میں اس کو تو جہنم سے اس کو بچنا ہے، ایسے اعمال سے اس کو بچنا چاہیے جو اسے جہنم کا جو ہے مستحق بناتی ہے، جہنم کا حقدار بناتی ہے۔ ایسے اعمال انسان کو کرنا چاہیے جو اسے جنت میں لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا سب سے بڑی کامیابی یہی کامیابی ہے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے دیکھیے دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت ملی، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ صحابہ، دنیا ہی میں جنت کی بشارت ان کو دی گئی۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے، ایک صحابہ رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، تو وہ دنیا میں زمین پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے لیکن جنت میں ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو بتایا گیا کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ زمین پر وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آسمان میں ان کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہمیں کرنا چاہیے، والدین جیسی نعمت دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا، وہ والدین اگر ناراض ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رضا الربی رضا الوالدی و سخط الربی سخط الوالدی، اللہ کی رضا رب کی رضا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ والد آپ کے ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا، اگر والد راضی ہیں آپ کے، والد آپ سے خوش ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ بھی آپ سے خوش ہے۔ حدیث میں الفاظ آئے باقاعدہ کہ سخط الربی سخط الوالدی، اپنے والدین کی اگر تم نافرمانی کر رہے ہو، بھلے تم نمازوں کے پابند ہو، بھلے تم جو ہے نوافل کی پابندی کر رہے ہو، بھلے تم حج کر رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہو، تمہارے والدین اگر ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ پھر جنت میں جانے کا راستہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو، حدیث میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ دو دروازے ہیں جنت میں جانے کے، یہ دو ذریعے ہیں جنت میں جانے کے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ان کی ہم اچھی خدمت کریں۔ رمضان المبارک کے تعلق سے ایک حدیث ہم سنتے ہیں بارہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آمین 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو رمضان کے تعلق سے ایک حدیث اس میں بتائی گئی ایک بات کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، اس پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا، جبریل امین نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، جبریل امین نے لعنت بھیجی، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ پھر کہا کہ جس کے پاس ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ جس کے پاس ہے، ان کی خدمت کر کے اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا، اس پر بھی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر جو ہے
تیسرا وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اس نے درود نہیں پڑھا، اس پر بھی لعنت۔ تو یہ لعنت کرنے والے یا پھر لعنت کو لانے والے یہ جو ہے کام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ والدین کا بڑا جو ہے ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، اس کا ایک وقت ہے، اس وقت کے بعد وہ ہم سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ مرتے دم تک ہمارے ساتھ والدین نہیں رہتے ہیں، تو جب تک ہمارے ساتھ ہیں تب تک ہمیں چاہیے ان کی خوب خدمت کریں، خوب جن کو راضی کرنے والے اور خوب جو ہے ان کو خوش کرنے والے ہم کام کریں، ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم خدمت کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے والدین کے تعلق سے بتائی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے عبادت کے بعد یہ حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر جس طرح سے ہماری پرورش کرتے ہیں، جس طرح سے ہماری تربیت کرتے ہیں، جس طرح سے ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا کوئی جو ہے مول اور کوئی قیمت ہم اس کی ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے باپ کا حق انسان ادا ہی نہیں کر سکتا، ہاں وہ کسی کے یہاں وہ مقروض اس کو پائے، کسی کے یہاں اس کو غلام پائے، یا قرضہ اس کا جو ہے اگر وہ کسی کے یہاں مقروض اس کو پائے یا پھر اس کو غلام پائے، اس کو آزاد کر دے تو اس کا حق ادا کر سکتا ہے، ورنہ وہ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اور والدہ کے تعلق سے بھی آپ نے جو ہے سنا ہے کہ صحابہ رسول آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں سب سے زیادہ حسن سلوک کا میرا مستحق کون ہے؟ حسن سلوک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اچھے سے میں کس کے ساتھ پیش آ سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اچھائی کے ساتھ مجھے کس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، اپنے والدہ کے ساتھ تم اچھے سے پیش آؤ، پھر 4تھی مرتبہ کہا کہ تمہارے والد۔ تو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو ایزی لیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جو ہے بات اچھے انداز میں بات بھی نہیں کرتے، غصے میں بات کرتے ہیں، جھڑک کر بات کرتے ہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے کہ ماں باپ کے دل کو کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آج کے بچے جو ہے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ جو ہے بڑا ہی اس چیز کی طرف کیا کہتے ہیں برائی کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے۔ خاص طور سے نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کو ناراض کرنے والے وہ کام نہ کریں۔ جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں، جنت کی نعمت سے اگر تم سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو والدین کو راضی کرو، والدین کو خوش کرو، والدین کی خدمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا ہے، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔